نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب حضرات کی یہ بات علم میں ہوگی کہ آج سے کچھ عرصہ قبل جب ایک ٹی وی اینکر حمزہ علی عباسی نے کچھ باتیں ایسی کی تھی، متنازع باتیں مرزائیت کے حوالے سے ان کے دفاع میں ٹی وی پر آ کر، تو ہم نے اس موقع کے اوپر اس کی سخت انداز میں تردید کی تھی۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا، ہمارے اسٹیٹس میں یہ باتیں آج بھی فیس بک پر اور دیگر جگہوں پہ موجود ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس کے ایک دن بعد یا چند دن بعد بریلوی مسلک کے ایک مفتی صاحب آئے تھے اور ٹی وی پر آ کر حمزہ علی عباسی کے بارے میں یہ وضاحت کر کے گئے تھے کہ نہیں جی، حمزہ علی عباسی تو پکا مسلمان ہے، عاشق رسول ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس نیت سے اگر سوال کیا تو آپ نے آگاہی اور شعور کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ لوگوں، اس ملک میں، وطن عزیز پاکستان میں تمام کے تمام کروڑوں لوگ، دیوبند مسلک کے لوگ، اہل حدیث مسلک کے لوگ، اہل تشیع مسلک کے لوگ، اہل سنت مسلک کے لوگ، تمام مکاتب فکر اس بات پر کیوں متفق ہو گئے کہ قادیانی اور احمدی کافر ہے؟ وہ کیا وجہ تھی؟ آپ نے سوال یوں پوچھا، اور کیا ریاست کو یہ حق پہنچتا ہے کہ کسی کو کافر قرار دے؟ آپ نے جو یہ سوال پوچھا، اس سے یہ تاثر گیا کہ کہیں عباسی صاحب اس قانون کے خلاف تو بات نہیں کر رہے، کہیں ایک منٹ میں پوری کرتا ہوں، کہیں عباسی صاحب 295 کو ختم کرانے کے لیے کوئی نئی موومنٹ تو نہیں لانا چاہ رہے؟ اس لیے یہ کروڑوں عاشقان مصطفیٰ جو تھے یہ آپ کے سوال سے بھڑک اٹھے۔ تو آج ہم اس پروگرام میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ عباسی صاحب کا یہ مقصد نہیں تھا کہ 295 کے خلاف کوئی مہم لائی جائے، یا ختم نبوت کے خلاف معاذ اللہ کوئی مہم لائی جائے، یا قادیانیوں کو دوبارہ سے مسلمان قرار دینے کے لیے کوئی مہم لائی جائے، معاذ اللہ ایسا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اور یہ سچے سنی عاشق رسول مسلمان ہیں، اور یہ سچے سنی عاشق رسول مسلمان ہیں، اور یہ سچے سنی عاشق رسول مسلمان ہیں۔ تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ حمزہ علی عباسی نے جو باتیں کی ہیں یہ غلط ہے، اور بریلوی حضرات کا اس کی دفاع کرنا بالکل نامناسب ہے۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے مرزائی ہوتے ہیں، اندر سے نظریاتی طور پر یا ان سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے معافی ضمیر کو کھل کر ظاہر نہیں کر سکتے، کیونکہ مملکت اسلامیہ میں مرزائیت کے خلاف الحمدللہ ایک مضبوط قانون موجود ہے۔ تو وہ لوگ پھر یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جناب ان کو مظلوم ثابت کر کے پھر مخالفین میں سے جو مضبوط جماعت ہوتی ہے اس کو تکفیری اور دہشت گرد ثابت کرنے کے بعد ثابت کرنے کی کوشش کرنے کے بعد پھر مرزائیت کو جو ہے اور دیگر فرق باطلہ کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس موقع کے اوپر بریلویوں کی یہ دو رنگی پالیسی، ایک طرف عاشق رسول کا دعویٰ اور دوسری طرف حمزہ علی عباسی کے پروگرام میں آ کر اس کو مسلمان اور جناب عاشق رسول ثابت کر دیا، حالانکہ وہ مرزائیت کی وکالت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی حال میں جو 12 ربیع الاول کا واقعہ ہوا ہے کہ جس میں چکوال کے کسی گاؤں میں بریلوی حضرات کے جلوس پر مرزائیوں کی طرف سے حملہ ہوا، کارروائی ہوئی، تو اس میں حمزہ علی عباسی نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ آپ حضرات نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، یہ میں نے بھیج دیا آپ کو، 13 دسمبر کا ہے اور 4:45 پر، یعنی 12 ربیع الاول کو یہ واقعہ ہوا تھا، تو 13 ربیع الاول کو حمزہ علی عباسی نے یہ لکھا تھا۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ واقعہ مرزائیوں کی طرف سے ہوا تھا، اس بریلویوں کی طرف سے نہیں ہوا تھا۔ مرزائی حضرات نے اس پر جو ہے پہل کی تھی، لیکن اس نے کیا لکھا کہ میں عالم دین نہیں ہوں، لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے کہ کسی کی عبادتگاہ پر حملہ کرنا نہ عشق رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے، نہ اسلام کا۔ دیکھ ان کی اس بات سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ حمزہ علی عباسی کے دل میں مرزائیت کے بارے میں جو محبت انگڑائیاں لے رہی ہے وہ واضح ہے، لیکن بریلوی حضرات اس پر کبھی غور نہیں کرتے۔ ہمیشہ ان کے اندر ایسی کالی بھیڑیں باہر نکل آتی ہیں جو ایسے جو ہے لوگوں کو آ کر عشق رسالت اور ان کو جو ہے صرف اس بنیاد پر مسلمان ہونے کے سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ وہ ان کو پروگراموں بلا لیتے ہیں اور ان کی جیبوں میں ایک لفافہ ڈال دیتے ہیں۔
اس لیے بریلوی حضرات سے گزارش ہے کہ خدا را ایسی دوغلی پالیسیاں اور ایسی دو رنگی پالیسیوں سے اجتناب کریں. اگر آپ اسلام کے دعوے دار ہیں اور سچے ہیں اور اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو اس طرح کی دوغلی پالیسیاں نہیں اپنانی چاہیے. لیکن ظاہر ہے آپ کے دعووں میں ہی جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں کا اظہار معلوم ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے.